بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ میچ ابھی ختم نہیں ہوا، میچ جاری ہے، بلکہ میچ میں کچھ تھوڑی سی تیزی آئے گی اور یہ میچ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ خواہش اور حکم کی تعمیل نہیں ہوتی۔ خواہش اور حکم کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور وہ مزید اس میں ایڈیشن کیا ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، لیکن سب سٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو خبر ہے، مصدقہ اطلاع ہے کہ 20 مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا بھرپور پلان ہے، اور 20 مارچ سے 2 دن آگے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیچھے شاید اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے گرفتار کرنا تھا، گرفتار کر کے ان کو محفوظ مقام پر لے کے جانا تھا، محفوظ مقام وہ والا محفوظ مقام پہ لے کے جانا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلا جو اسٹریٹجی کے تحت اگلا میچ 14 جماعتی حکمراں اتحاد نے سٹارٹ کرنا تھا، اور اس کے پیچھے کیا کیا عوامل تھے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ ابھی بھی میچ ختم نہیں ہوا، میچ جاری ہے، اور اس میچ کو روکا ہوا ہے۔ یہ میچ نہیں، تصادم ہے اور لاشوں کی سیاست ہے۔ اس لاشوں کی سیاست کو روکا ہوا ہے عدلیہ نے، اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ، ہماری ہائی کورٹس، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ دیوار بنی ہوئی ہیں کہ کوئی ماورائے آئین اقدام نہ ہو، ایمرجنسی نافذ نہیں ہونی چاہیے، ایمرجنسی والے حالات بھی پیدا نہیں ہونے چاہیے، اور معاملات آہستہ آہستہ سموتھلی آگے بڑھتے جائیں، اور یہ ملک انتخابات کی طرف جائے، اور انتخابات کے نتیجے میں جس کو بھی مینڈیٹ ملے اس کو اقتدار سپرد کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس اور سسٹم میں بیٹھے ہوئے اچھے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور سسٹم بطور مجموعی بھی یہ چاہتا ہے کہ الیکشن ہوں اور انتقال اقتدار ہو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی انجینئرنگ نہ کرنی پڑے، اور اس میچ میں تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے اعلیٰ عدلیہ بہت کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کو اس بات کا خدشہ موجود ہے، ان کے پاس اطلاعات بھی موجود ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور کچھ عناصر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس قدر خراب کر دیے جائیں کہ پاکستان میں انتخابات نہ ہو، پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کی جائے، ایمرجنسی پلس نافذ کی جائے، اور یہاں تک بھی کہ مارشل لا بھی لگانا پڑے تو پھر مارشل لا بھی لگوا دیا جائے۔ تو یہ ساری سچویشن ابھی تک یوں کی توں ہے، اس میں دیوار بنی ہوئی ہے عدلیہ۔ میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ 20 مارچ سے پہلے خواہش اور حکم اس کی تعمیل کی جانی بہت ضروری ہے، کہ جو حکم اور خواہش بیان کیا گیا ہے کہ 20 مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، 20 مارچ سے پہلے کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور اب ہو سکتا ہے 20 مارچ کے بعد 2 دن کا اضافہ ہو جائے، لیکن ابھی تک 20 مارچ کی تاریخ موجود ہے۔ اس کی ریزن کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے کیونکہ یہ وارنٹس تو ایشو ہو گئے، یہ تو ہے کہ کورٹ پروسیجر ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، ان کو اندازہ ہے کہ کورٹ پروسیجر جس طرف جا رہا ہے، کیونکہ جب ایک آدمی بدستور مسلسل کسی کورٹ میں حاضر نہ ہو تو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ آگے جو ہیں اقدامات ہوتے رہتے ہیں، اور عدالتی احکامات آتے رہتے ہیں۔ پہلے سمن کیا جاتا ہے، پھر نوٹس کیا جاتا ہے، پھر تعمیل کروائی جاتی ہے، پھر بیلیبل وارنٹ ہوتے ہیں، پھر نان بیلیبل وارنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو پیچھے بیٹھے ہیں 14 جماعتی اتحاد اور اعلیٰ دماغ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو پچھلے 1 ہفتے کے اندر جو آئے، سب سے پہلے ARY کو بند کیا گیا، اور ARY کو ایک معمولی سی بات پہ بند کر دیا گیا، اس کو سندھ ہائی کورٹ نے بحال کیا، لیکن 2 دن پھر بھی بند رکھا گیا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے، بول نیوز کے شعیب شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ان کو بھی ایک پرانے مقدمے میں اور ایک فرسودہ مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی 5 دن ریمانڈ پہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ضمانت کر کے ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ان سے بھی کیا کروایا گیا، وہ عمران ریاض خان، اس دوران کیا ہوا، عمران ریاض خان کو بول چھوڑنا پڑا اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ جب تک عمران ریاض صاحب کا ریزگنیشن نہیں آیا اس وقت تک شعیب شیخ صاحب کو رہائی نہیں ملی، اور لہٰذا وہ ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ صدیق جان جو فروری میں ان کو نوٹس ایشو کیا گیا تھا، اور وہ آ گیا سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگا کہ ان کو بھی پکڑا جانے لگا ہے FIA کی طرف سے۔ وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اچھا آرڈر پاس کیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ ان کو ہر طرح سے ہراساں کرنے سے روکا ہے، اور نہ صرف DG FIA کو بلکہ پولیس کو بھی، اور کلب کر دیا ہے باقی مقدمات کے ساتھ، جو صحافیوں کے خلاف کیسز ہیں ان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو آف ایئر کیا گیا،
GNN زیر عتاب ہے, GNN کو پریشرائز کیا جاتا ہے, اور پھر بلا کے پھر اگین کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کوریج ہے اس کو کم کریں, اس کو بہت زیادہ نیچے دکھائیں. پھر پیمرا کا آرڈر آتا ہے, عمران خان صاحب پہ پابندی لگ جاتی ہے, پھر اس کی ریلی پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں, اور مختلف الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا پولیٹیکل انجینئرنگ اور ایک ٹول بنا ہوا ہے, پیمرا بھی ٹول بنا ہوا ہے, باقی ادارے بھی ایک ٹول کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں 14 جماعتی اتحاد کو کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو الیکشن ہے اس کو نہ ہونے دیا جائے. تو یہ کھیل ابھی چل رہا ہے. تو جتنی بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کے لوگوں نے تو رپورٹ کرنا ہوتا ہے, جو وہ دیکھتے ہیں وہ رپورٹ کر دیتے ہیں, اور اگر کسی کی خبر غلط ہے تو اس کی تردید آ جاتی ہے, صحیح ہے تو مار پڑ جاتی ہے. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. تو لیکن کسی ٹی وی چینل کو بند کرنا, گرفتار کرنا لوگوں کو, اور اس طریقے سے یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے, ارادے ٹھیک نہیں ہیں. بہرحال یہ تو ایک میچ ہے, لامتناہی سلسلہ یہ چلتا رہے گا. اس کی ریزن ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اور 20 مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ, اور اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کہہ دیا تھا, اور وہ آج توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے وہ لوور کورٹ میں آیا, اور وہاں پہ خواجہ حارث صاحب نے مفصل آرگومنٹس کیے, اور انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پیش ہونا چاہتے ہیں, اور پیش نہ ہونے کی وجہ کیونکہ صرف ایک F8 کچہری والے کیس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے, باقی تمام مقدمات میں اس عدالتوں میں جا چکے ہیں اور اپنی حاضریاں لگوا چکے ہیں اور اپنے پیش ہو چکے ہیں, اور کچھ مقدمات چل رہے ہیں اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہو رہے ہیں. صرف ایک مقدمے میں نہیں ہوئے, اور اسی مقدمے میں گرفتار کرنا چاہتی ہے پولیس اور پنجاب گورنمنٹ اور نگراں گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. اور اس سارے آپریشن کو, اصل جو شکوک و شبہات ہیں, اس سارے آپریشن کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک کنٹرول روم بنا کے اور سارے معاملات کو وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں, اس سے جو بدنیتی ہے اور جو شکوک و شبہات ہیں عمران خان صاحب کے, وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کے شکوک و شبہات درست. انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ وہ F8 کچہری میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کو صرف گرفتار نہیں کرنا بلکہ ان کو مارنے کا پروگرام ہے. یہ مسلسل وہ الزام عائد کر رہے ہیں اور مسلسل اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ ان کے پاس کنفرم اطلاع تھی, مصدقہ اطلاع تھی 100% کہ F8 کچہری میں عمران خان صاحب پہ حملہ کیا جائے گا. تو خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ کیا جائے گا, کیونکہ اور یہ بات درست بھی ہے, خان صاحب پہ پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, گولیاں چل چکی ہیں, ان کے باڈی کو بھی لگیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی اور فواد چودھری صاحب بھی اور دیگر رہنما بھی یہ مسلسل اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. اب اس خدشے کو ثابت کرنا ہے کورٹ میں جا کے یہ اگر بات بتائیں اور جس طریقے سے اسی طریقے سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسے نواز شریف صاحب نے ریلیف حاصل کیا تھا. اور نواز شریف صاحب کا جب پلیٹلیٹس گرے تھے تو اس وقت یہی ماحول بنایا گیا تھا, جبکہ پلیٹلیٹس نہیں گرے تھے اس وقت یہ ماحول بنایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ ہے, اور گورنمنٹ حکومت وقت سے پنجاب گورنمنٹ بزدار صاحب کی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ خان صاحب کی تھی, ان سے گارنٹی لی جا رہی تھی کہ بتائیں آپ گارنٹی دیں کہ یہ ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کون گارنٹی لیتا, اور یہ تو تھے بھی بیچارے لاوارث جن کو کہا جاتا تھا سلیکٹڈ. یہ اب پتہ چلا یہ نہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ان کے پیچھے سلیکٹرز تھے اور نہ اب ہیں. تو جب یہ ساری باتیں پتہ چل گئیں تو انہوں نے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی جان چھڑوائی اور نواز شریف صاحب کو جانے دیا. تو اب اس سے کہیں زیادہ خطرہ, حالانکہ نواز شریف صاحب پہ کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا, وہ جیل میں تھے, اور جو زہر کھانے کی بات کی جاتی ہے تو کھانا تو گھر سے آتا تھا, یا تو مریم صاحبہ بتا دیں, آج جاوید لطیف صاحب نے بھی بتائی ہے کہ پوری بات بتا دیں کہ وہ کھانا کس کی طرف سے آیا تھا اور کس نے دیا تھا. کھانا تو گھر سے آتا تھا, نواز شریف صاحب کو کھلایا جاتا تھا اور وہ بھی چیک کر کے کھلایا جاتا تھا. تو پوری بات بتانی چاہیے مریم صاحبہ کو بھی اور جاوید لطیف صاحب کو بھی, سارے لوگوں کو کہ اصل واقعہ کیا ہے اور ان کو کس پہ شک ہے, یہ ضرور بتانا چاہیے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج پھر لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے پھر روک دیا ہے آپریشن, اور کل تک اس کو مؤخر کر دیا ہے کہ کل تک کسی قسم کا مزید کوئی آپریشن نہیں کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ آہستہ آہستہ, عدلیہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ بھی آہستہ آہستہ اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کل معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی. آج پھر توشہ خانہ میں معاملہ جب لوئر کورٹ میں گیا
वहाँ पे भी ये ڈسکشن ہوئی، خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے، اور یہ جو انڈرٹیکنگ دی گئی تھی اس پہ بھی کافی شور شرابہ کیا گیا، اور وکیلوں پہ بھی، وکیلوں کی نیتوں پہ بھی۔ تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ اپوز کرنے والے تھے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل تھے کہ نہیں جناب، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہونے چاہیے، اور ان کو گرفتار کر کے ہی لانا چاہیے۔ تو یہ جو گرفتار کر کے ہی لانا چاہیے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس کا کیا پارٹ اینڈ پارسل ہے؟ کیا وہ بھی اس لڑائی میں اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ ایندھن ڈالا ہوا ہے، اس کے بھی کچھ عزائم ہوں گے؟ تو یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں چل رہی ہیں اس سے یہ شکوک و شبہات پڑے ہیں۔ تو لہٰذا خبر یہ ہے کہ 20 مارچ میں بھی کچھ دن باقی ہیں، اور بہت زیادہ ضرورت ہے احتیاط کرنے کی، اور بہت زیادہ ضرورت ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی۔ عمران خان صاحب کو اب یہ کام کرنا چاہیے کہ اب گرفتاری ہو جاتی ہے، اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پارٹی کو جو ہے وہ کس طریقے سے آگے لے کے بڑھنا ہے، اور پارٹی نے اس معاملے کو فوری طور پہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کیسے حاصل کرنا ہے، یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی بنا لینی چاہیے۔ لیکن باوجود کوشش کے عمران خان صاحب کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور وہ خواہش اور حکم کی تعمیل پوری نہیں ہو سکی، اور اس کے لیے کافی بے چینی بھی پائی جاتی ہے، اور بے چینی بھی ہے اور شدید غصہ بھی ہے، اور شاؤٹ بھی کیا جا رہا ہے ایک دوسرے پہ کہ جناب ایک آسان سا ہدف ہے رانا صاحب وہ آپ نہیں حاصل کر سکے۔ محسن نقوی صاحب نگراں حکومت بھی انڈر پریشر ہے اس وقت، اور خاص طور پہ آئی جی پنجاب جو ہیں ان پہ لاہور پولیس پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، وہ ٹاسک بھی آپ پورا نہ کر سکے، اور آپ کی آئی جی شپ کا کیا فائدہ؟ آئی جی صاحب ہیں وہ بچ بچا کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ظاہر ہے وہ چاہتے، وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جب انٹرنل ان کی میٹنگ ہوتی ہے پولیس کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں یہ تو تتر بتر ہو جائیں گے، اب یہ الیکشن کال ہو جائے گا، انہوں نے نظر ہی نہیں آنا، اور حکومت جو آئے گی اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کی آئے گی، پاکستان تحریک انصاف کی آئے گی، اور انہوں نے ہی جیتنا ہے، تو ہم کیوں کسی مصیبت میں پڑیں؟ اس لیے ابھی تک تشدد ہوا، سب کچھ ہوا، ایون جو پولیس اہلکاروں کے پاس ویپن جو ہیں وہ بھی نظر آ گئے، ان کا بھی پتہ چل گیا کہ مسلح بھی تھے پولیس والے، ان کے پاس ویپنز تھے، کیونکہ ایک پولیس اہلکار جب زخمی ہوتا ہے تو وہ زخمی ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنا پسٹل نکال کے اپنے ساتھی کو پکڑا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور ثبوت بھی مل چکے ہیں، کارتوس، گولیوں کے خالی خول جو ہیں وہ بھی مل چکے ہیں، تو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہوائی فائرنگ کی گئی، لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ فائرنگ نہیں کی گئی، اور پولیس نے ایسا نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے نہیں کیا کہ پولیس کو اندازہ ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے کہ جناب اگر خون خرابہ ہو گیا تو یہ سارے کا سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ پولیٹیکل پلیئرز سائڈ سے ہو کے نکل جائیں گے، اور مصیبت میں پڑیں گے ہم۔ جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، اور اس وقت پولیس آفیسر جو تھے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے، تو انہوں نے بھی یہ حرکت کی تھی، جس کی وجہ سے 14 معصوم جانیں ضائع ہوئی تھیں اور شہید ہو گئے تھے، جن کو انصاف ابھی تک نہیں ملا۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان شہیدوں کی جو روح ہے وہ ان کو یہ دربدر کیے ہوا ہے اور ذلیل اور رسوا کر رہی ہے، اور وہ آئندہ بھی کرتی رہیں گی، وہ روحیں جو ہیں مقدس روحیں شہیدوں کی۔ تو اس لیے یہ جو سلسلہ، اب سب چیز پتہ چل چکی ہے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کے پاس ویپن بھی تھے، لیکن پولیس نے سینسیبل کیا، ٹھیک ہے وہ باقی تشدد ہوا، سب کچھ ہوا، جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ وہ ہوا، لیکن ڈائریکٹ گولی نہیں ماری گئی، اور جس کی وجہ سے ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جان ضائع نہیں، زخمی بہت ہیں اور وہ دونوں طرف ہیں، اور لیکن میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے پولیس کو زیادہ کر رہا ہے، اور باقی جو کارکن ہیں ان کو کم دکھا رہا ہے، جبکہ ایسے بھی کارکن سامنے آئے ہیں جن کے دانت بھی ٹوٹے، جن کے بازو بھی ٹوٹے، جن کے سب کچھ ہوا، لیکن بہرحال یہ تو ایک اس طرح کا جب ادھم مچتا ہے اور جب میدان جنگ سے جایا جاتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہی ہے۔